جو فکس ریٹ کی ہے لائیو اسٹاک ہوگا، جو کہ تین ریٹس ہم نے فکس کیے ہیں. ایک تو جو باہر سے جو آ رہا ہے مال اور جو یہاں لوکل ہے اس کے لیے ایک ریٹ فکس کیے، اور جو بکروال ہے اس کے لیے ایک ریٹ اور گوڈس کے لیے الگ ریٹ. تو ہم نے تھوڑا لاسٹ ایئر سے، کیونکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا انفلیشن بہت ہوگی، بہت پرائس رائز بہت ہو گیا، اس لیے ہم نے تھوڑا اس کو ہائک دے دیا لاسٹ ایئر سے. لاسٹ ایئر ہم نے 285 کیا تھا پر لائیو باڈی ویٹ کا، تو اس سال ہم نے 310 پر کے جی کیا. تو لیکن جو بھی ہم نے دیکھا منمانی ہو رہی ہے، لیکن ہم اس سال ہم کوشش کریں گے پورا، جہاں جہاں بھی ہماری منڈیاں ہوں گی لگی ہوں گی، خاص کر عیدگاہ میں بڑی منڈی لگتی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ کیونکہ وہ تو جو پوری عیدگاہ ہے وہ تو پبلک پراپرٹی ہے، وہاں ہم کسی کو منمانی کرنے نہیں دیں گے. جو بھی ہماری ریٹ ہوگی اس پر ان کو بھیجنا ہوگا، اگر نہیں بھیجیں گے اس پر تو پھر اس کو ہم آنے نہیں دیں گے. پھر وہ جہاں بھیجے باہر بھیجے، ہم وہاں ان کو آنے نہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم انشاءاللہ یہ انفورس کریں گے اچھی طرح سے اس سال. تو ہم پولیس سے بھی رابطہ کریں گے اور ریونیو ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں گے تاکہ وہ ہمیں مدد کریں اس بارے میں. سر، یہ جو 3 الگ الگ ریٹیں آپ نے مقرر کی ہیں، کیا ہم جان سکتے ہیں کہ کون کون سی ریٹیں ہیں اور کس کس جو لائف اسٹاک ہے، مطلب جس طرح سے آپ نے ابھی کہا کہ وہ آج پیپر میں آئے گا نا، آیا نا جی پیپر، اس وقت یاد نہیں ہے مجھے. تو 310 تو جو ہم نے جو باہر سے آ رہا ہے نا مال، ہمارا دلی سے آ رہا ہے مال، وہ جو یہ ہمارا یہاں پر ہے لوکل پروڈکشن یعنی میرینو کراس ہے، اس کو 310 ہم نے کیا ہے. جو بکروال ہے تو اس کا تھوڑا کم ہی ہے 10 روپیہ، اور اس کے بعد جو گوڈس ہے اس کے میں اور 10 روپے کم ہے اس میں. تو اس حساب سے ہم نے کیا ریٹس. تو ہم یہ مان کر چلیں کہ اس عید پر کسی کو بھی منمانی نہیں انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. ہم کل میٹنگ میں تھے، فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ کے سائڈ سے ڈائریکٹر صاحب نے میٹنگ کال کی تھی. جتنے بھی یہاں پر کوٹدار ایسوسیشن کی طرف سے جتنے بھی نمائندے تھے وہ اس میٹنگ میں اویلیبل تھے. کشمیر اکنامک الائنس اس میٹنگ میں اویلیبل تھی، کیونکہ ہمیں جو تجربہ تھا پچھلے سال کا، جو ہم نے منڈیوں کا، مختلف منڈیوں کا ہم نے پچھلے سال وزٹ کیا، چاہے وہ راجستھان سیکر ہو، چاہے دہلی غازی پور منڈی ہو، چاہے امبالہ منڈی ہو، چاہے امرتسر منڈی ہو، اسی کو مد نظر رکھ کے کشمیر اکنامک الائنس کو اس کے حوالے سے کال کیا گیا فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. کل وہاں پر ڈسکس ہوا میرے خیال سے بیڑ کی کیا ریٹ ہوگی، جو یہاں کا بکروال بیڑ ہے اس کا کیا ریٹ ہوگا، اسی ساتھ ساتھ جو دہلی کا بیڑ ہوگا اس کی کیا ریٹ ہوگی. میرے خیال سے ڈائریکٹر صاحب نے جو کل ریٹ دی، فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ نے جو کل ریٹ دی، میرے خیال سے 1 کے جی کے حساب سے 310 روپے ریٹ ہوئی ایک بیڑ کی. اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کا بکروال جو پروڈکشن ہے اپنی کشمیر کی، اس کی جو ریٹ ہوئی میرے خیال سے 295 اس کی ریٹ ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو بکرا ہوتا ہے، چاہے وہ یہاں کا ہو، کشمیر کا ہو یا باہر کا ہو، اس کو 285 ریٹ ہو گئی. کل یہ ڈیسائیڈ ہوا فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ کے سائڈ سے. وہاں پر میرے خیال سے بہت بڑا ڈسکس ہوا، وہاں پر کم از کم 20-25 منٹ وہاں پر ڈسکس ہوا. جو کوٹدار ایسوسیشن تھی وہاں پر منظور احمد قونین صاحب جن کا پریزیڈنٹ ہے، اس نے بھی ڈسکس کیا وہاں پر ڈائریکٹر فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. میرے خیال سے وہ سیٹسفائی نہیں تھا 310 میں کوٹدار ایسوسیشن. لہٰذا کر کے آپ کے وسادت سے ہم ان کو اپیل کرتے ہیں، آپ کے وسادت سے، کیونکہ آپ کسی جگہ منڈی مقرر کیجئے سری نگر شہر میں، 3 یا 4 منڈیاں آپ مقرر کیجئے سری نگر شہر میں، چاہے عیدگاہ ہو، چاہے لال چوک ہو، چاہے اس کے بعد بھی جو پولو ہمارا ایریا آتا ہے وہاں پر بھی منڈیاں لگتی ہے. 2-3 منڈیاں سری نگر شہر میں ہونی چاہیے، جو یہ ڈیسائیڈ ہونی چاہے بیڈ کے حوالے سے، کیونکہ آلریڈی آپ دیکھیں فائنانشلی سچویشن خراب ہے کشمیری لوگوں کی. یہاں کا بزنس ختم ہے پچھلے 3-4 سالوں سے. میرے خیال سے کوٹدار ایسوسیشن کو بھی وہ مد نظر رکھ کے جو حالات ہے یہاں کے لوگوں کی، فائنانشلی حالات اس وقت لوگوں کی خراب ہے، اس کو مد نظر رکھ کے کوٹدار ایسوسیشن کو کوئی بیچ کا راستہ نکالنا چاہے. اگر 5 یا 10 روپیہ ایکسٹرا ہوگا 1 کے جی میں بیڑ کے حوالے سے، میرے خیال سے اس پہ ان کو کنسس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہ ہو جائے گا 5 روپیہ یا 6 روپیہ ایکسس ہو جائے گا 1 کے جی میں. جی میں منظور احمد قانون ہوں، آل کشمیر ہول سیل مٹن ڈیلرز یونین کا صدر ہوں. جناب آج تو ہمیں میٹنگ میں بلایا گیا تھا، تو ہم گئے وہاں پر، تو وہاں پر ریٹ کے بارے میں بات اٹھی. تو وہ ڈائریکٹر صاحب ہمیں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم 300 روپے ریٹ دیں گے قربانی جانور کا زندہ.
जबकि पिछले साल भी 285 दिया था, मगर मैंने उस वक्त भी कबूल नहीं किया था। तो इस साल वो कह रहा था कि 300 दे देंगे, फिर 310 पर आ गया। तो मैंने उसको बोला कि भाई पिछले साल हमने 350 बेचा है, तो आज कैसे हम 310 या 300 में बेचेंगे। मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं है, अपनी हट दर्मी पर वो कायम है, हट दर्मी करते आए हैं। तो वो 320 पर भी पहुंचा। हालांकि वहाँ पर मतलब ये कि जो मैंने तस्लीम नहीं किया, कबूल नहीं किया, वहाँ पर मतलब ट्रेडर्स थे, कश्मीर इकनॉमिक अलायंस फॉरम वाले भी थे, कश्मीर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेडर्स भी थे, और जम्मू कश्मीर इकनॉमिक फेडरेशन भी थी। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मौजूदगी में हमारी बहस बहुत टाइम रही वहाँ पर। तो आखिर में मैंने मतलब कबूल नहीं किया। तो शायद उनको ये दिमाग में था कि शायद हम फिर दोबारा ये मीटिंग करेंगे, क्योंकि जब हम वहाँ से निकले फिर तो उसके बाद ही उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दी हमारे बगैर ही। मगर मैं आवाम से भी कह रहा हूँ, आप लोगों को भी मतलब कहना चाहता हूँ कि जो रेट हमने कबूल की नहीं, तो वो उन्होंने कैसे जारी कर दी, उसका मतलब रेट से कैसे निकाला उन्होंने, जो कि ये गलत है, मतलब थोपना तो गलत है।